آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں سر. ابھی جمعے کے روز ہی عدلیہ نے ایک بہت ایزیلی اویلیبل جو ایک میتھڈ تھا میاں صاحب کو اپیل کا وہ اڑا دیا. ریویو کیا 184(3) ڈسکوالیفیکیشن کا ان کا جو آپشن تھا ایزیلی اویلیبل میتھڈ ختم ہو گیا. اب یا تو میاں صاحب کو انفلوئنس کرنا پڑے گا اگلی پارلیمنٹ کو کہ اس کلوز کو مکمل طور پہ کانسٹیٹیوشن سے نکال دیں بائی وے آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب حلف اٹھا لیں پھر جو وہ ایک پبلک سٹانس رکھ چکے ہیں اپنی بینچز بنانے کے حوالے سے 184(3) کے حوالے سے اس کے اوپر عمل کریں, ایک فل کوڈ بنائیں اور اپ ڈیٹ کریں رولز آف دا سپریم کورٹ کو. تو یہی دو آپشنز ہیں نا آپ میاں صاحب کے پاس. دیکھیں آپ دونوں باتیں آپ درست کہہ رہی ہیں, مگر بات سیدھی سی ہے مہر, آپ خود بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 1980 کی روایات رولز مقدم ہوتے ہیں یا قانون ہوتا ہے. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ رولز کو دیکھا جا رہا ہے اور قانون کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. ادھر اور میں آپ سے معذرت کروں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں سر. میں مجھے اجازت دیجئے کیونکہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کوشش کی کہ آپ تاحیات نااہلی کو 5 سال کر دیں, جو سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی تھی. اب اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں معنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ پوسٹ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تاحیات نااہلی کی ایک سادہ آرڈنری لیجسلیشن سے, تو جاوید لطیف صاحب یہ تو اسی کے مترادف ہے کہ آپ پارلیمان کو اپیل میں بٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر, اور یہ تو امپرمسیبل ہے, اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلی کی کوگ سے آئین قانون تشکیل پاتا ہے اور اداروں کے اندر جو قانون چلتا ہے جس کی تشریح ہوتی ہے وہ پارلیمان بناتی ہے. اب آ جائیں آئینی ترمیم, آپ کہہ رہی ہیں ایک سیکنڈ رک جائیں. جو آپ جس آئین کی بات کر رہی ہیں اس میں کہیں لکھا ہے تاحیات نااہلی, اس میں کہیں لکھا ہے کہ کسی شخص کو وردی میں آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے؟ انہی سپریم کورٹوں سے معذرت سے یہ فیصلے آئے نا, اسی سپریم کورٹ سے یہ بھی فیصلہ آیا نا کہ پنجاب اسمبلی میں ووٹ کاسٹ جو ہوئے ہیں وہ اکاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. اور اگلے لمبے دوسرا فیصلہ یہ بھی اسی سپریم کورٹ سے آیا کہ ووٹ اکاؤنٹ ہوں گے بھی اور ڈی سیٹ بھی نہیں کیا جائے گا. یہ بھی اسی سپریم کورٹ کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر سر میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں, سر سمیع اللہ بلوچ ججمنٹ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, اس کو آپ سادہ لیجسلیشن سے اوور ٹرن نہیں کر سکتے. کل کو چیلنج ہو جائے گا, 5 سال پورے ہو گئے جو آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں وہ چینج ہو جائے گا. یا تو میں نے آپ کو 2 رستے بتائے, یا تو آئینی ترمیم کر کے شک کو ہی نکال دیں سرے سے 62(1)(f) کو, یا تو پھر آپ لوگ کو اب انتظار کریں کہ 184(3) کے تحت اپیل کا حق ملے میاں صاحب کو. بٹ اس سب میں ٹائم ہے. اچھا مہر میری عرض سن لیں, میری گزارش یہ ہے کہ آپ یقیناً آئین قانون کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, مگر مجھے کہنے کی یہ ضرور اجازت دیں کہ کیا پاکستان کے اندر یا دنیا میں کوئی قانون ایسا ہے کہ کوئی قتل کرتا ہے, کوئی دوسرا اخلاقی جرم میں جاتا ہے, سزا یافتہ ہو جاتا ہے, 5 سال سے زیادہ وہ نااہل نہیں ہوتا کسی عہدے کا, مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف قانون نواز شریف کے لیے آپ کیوں بناتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے. جاوید لطیف صاحب یہ بحث کیا فائدہ ہے؟ مفرور ہیں, مجرم ہیں, کنوکشنز ہیں, دو آپ کی میری بحث سے تو نہیں ہونا نا, آئینی ترمیم سے ہونا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی نون لیگ کو ریلیف ملتی ہے عدالتوں سے سر, مگر میں آپ سے اب یہ بات پوچھ رہی ہوں, آپ نے کہا اسمبلی میں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے, لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو کے معافی مانگیں. یہ سب تو ریٹرک ہے نا لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے. کون سا ریڈ کارپٹ بچھے بیکاز ہی اسٹل اے کنوکٹ؟ نہیں خوش کرنے کے لیے نہیں. ہاں اب صحیح پوائنٹ پہ آپ آئے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, دھمکیوں کے دنیا کی طاقتور ریاستوں کی دھمکیوں کے باوجود, اس محسن کو آپ ہائی جیکر بنا کے سزا دے دیں, کس کو خوش کیا گیا؟ سر وہ محسن ایک ہوا کے اندر معطل چیف کو لینڈ نہیں کرنے دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہی صحیح کیا غلط کیا تھا, اوور ٹرن بھی ہو گیا. سر نہیں پوری بات کریں نا, 10 سال بعد وہ فیصلہ اوور ٹرن بھی ہوا. ایک سیکنڈ, جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں نا کہ مسلم لیگ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے, میں اس تناظر میں یہ بات کہنے لگا ہوں. اگر میری آپ بات سن لیں تو میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ سی پیک جب نواز شریف اناؤنس کرنے جا رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ
کہ نواز شریف یہ پاکستان کے لیے لے کر نہ آئیں، آپ کی حکومت بھی ختم ہوگی اور عالمی قوتیں آپ کے خلاف ہو جائیں گی۔ نواز شریف نے کیا اور اس کے بعد 2014 میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، مگر یہ بتائے مجھے کوئی کہ دنیا میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے اور اسے تاحیات نااہل کر دیا جائے؟ یہ نواز شریف کے لیے عدالتوں نے کیا۔ یہ ہائی جیکر زمین پہ ہے اور آسمان پہ طیارہ ہائی جیک ہو رہا ہے اور سزا اس کو نیچے کھڑے ہوئے کو دے رہی ہے۔ دنیا میں پہلا جسٹس ہوا ہے ایسا پاکستان کی عدلیہ سے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر آپ یہ بات نہ کریں کہ عدلیہ جو ہے اس سے ریلیف ملتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو۔ ہمیشہ عدلیہ سے ریلیف نہیں ملا۔ شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت سٹے آرڈر پہ چلتی چلی گئی، سٹے آرڈر کے اوپر رہی، کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ سو وی ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ۔ میرا مسئلہ ہے کہ جب وہ لینڈ کریں گے وہ ایک مفرور اور کانوکٹ ہوں گے۔ سمپل سا سوال ہے آپ سے سر کہ ان کی کنوکشن اگر اوور ٹرن ہوگی ڈسکوالیفیکیشن بھی اوور ٹرن ہو جائے گی، ورنہ قانون کا سامنا تو کرنا ہے انہوں نے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ وہ جیل جائیں گے؟ نواز شریف جو قوم دیکھ رہی ہے، میں یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بات کر رہا، قوم کی آنکھوں میں چاروں صوبوں میں جا کر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ایک ہوپ ہے، امید ہے، مایوسی پریشانی کے اس دور میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واحد قومی لیڈر ہے جس پہ قوم کو اعتماد ہو سکتا ہے، اور اس کا ماضی گواہ ہے کہ اس نے چیلنجز کا سامنا کیا اور پاکستان کو ترقی کی پٹری پر چڑھایا۔ اس وقت اس کے باوجود بھی کہ پٹری کے نیچے برودی سونگیں بچھائی جاتی تھی، آج میں قانونی بات کر رہی ہوں کہ برودی سونگیں نہیں بچھائی جائیں گی۔ سیاسی باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر مجھے بتائیں انہیں اسحاق ڈار صاحب اور سلمان شہباز کی طرح ریلیف ملے گا لینڈ کرتے ہی؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، بیکاز لینڈ کرتے ہی یا تو جیل کا سامنا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف نہ پہلے جیلوں سے ڈرا ہے نہ پہلے فیس کرنے سے ڈرا ہے، آج بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر قوم کی ڈیمانڈ یہ ہے مہر کہ جس نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے اس کے 10 سال ضائع کیے گئے، اس کو لٹانے کا واپس واحد طریقہ یہی ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا کے وہ تمام کردار کھڑے ہو کر معذرت کریں نواز شریف سے کہ ہم سے زیادتی ہوئی پاکستان کے خلاف۔ نواز شریف اپنے اوپر ہونے والی تکلیف بھول سکتا ہے، مگر پاکستانی قوم کا ایک سیکنڈ مہر ایک سیکنڈ، آپ تو پیسے زیادہ لیتی ہوں گی، آپ کو تو خوشحالی ہوگی گھر میں، آپ کو تو شاید مسئلہ نہ ہو۔ 35 روپے کلو آٹا آپ کا کیمرہ مین میں بیٹھا ہوں 150 روپے کلو گھی لیتا تھا 2017 میں، آج 650 روپے کلو گھی لے رہا ہوں۔ آج پاکستان کے قرضے کہاں ہیں؟ آج ڈالر کی اونچی اڑان کہاں ہے؟ آج پیٹرول کہاں ہے؟ نواز شریف کے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ پھر میں اور شہباز شریف کے دور میں کیا ہے سر؟ اب اس کو بحث کرنی ہے۔ کیوں نہ امید باندھوں نواز شریف سے؟ سر 30% کی مہنگائی شہباز شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرضوں کو 60 ارب ڈالر کے اوپر شہباز شریف صاحب لے آئے ہیں، آپ کی پر کیپٹا انکم کو 1500 سے 1700 ڈالر کے اوپر شہباز شریف صاحب لے آئے ہیں، آپ کے ریزروز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنا مسئلہ پڑا، آپ کی ڈی ویلیویشن 40% کی شہباز شریف دور کے اندر ہوئی 16 ماہ کے اندر۔ لیٹس ناٹ ٹاک اکانومی رائٹ ناؤ۔ سمپل سوال، مجھے آخری بات بتا دیں، آخری بات پلیز سر، آخری سوال، مجھے تاریخ بتا دیں کب آ رہے میاں صاحب؟ ایک سیکنڈ پلیز، آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یا اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے 30% مہنگائی بڑھی، تو 15 ماہ پہلے کی بھی آپ صورتحال بتا سکتی ہیں نا؟ 12% مہنگائی عمران خان کے دور میں 12% کی، جب آپ لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے 2017 میں 12 سے 13% تھی سر۔ میں اب آپ سے ابھی کی بات کروں گی نا، پھر چلتے ہیں واپس 1997 میں چلے جاتے ہیں سر، ابھی بات کروں گی نا۔ نا آپ کو یہ بات کرنا پڑے گی کہ 2017 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب فیل ہو گئے، ڈال کر لیے گئے۔ شہباز شریف صاحب کو فقط 6 ماہ چاہیے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا مجھے 6 ماہ دے دو اور دیکھنا کہ میں کس طرح کایا پلٹ دوں گا اس معیشت کی۔ 6 ماہ میں وزیر خزانہ ہی نہ اپنا فائنل کر سکے۔ مہر آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ہم 15 ماہ میں ناکام ہوئے کہ ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں ہم نہیں بنا سکے۔ 2017 کا پاکستان یہ نواز شریف کے بغیر نہیں ممکن۔ تو شہباز شریف صاحب واز اے فیلئر۔ میں یہ بالکل بات میں اپنے تئیں تو کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
اتحادی حکومت نے، قومی حکومت نے سر، آخری تمام سوال میرا وقت جماعتوں ختم کے ہو گیا لوگوں ہے۔ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ آپ کی بھی میں اپنی یہ رائے کہہ ہو رہا ہوں سکتی کہ ہے۔ ہم 2017 کا پاکستان نہیں، پاکستانی قوم کو لٹا سکے بہتر، نواز شریف کے بغیر۔ بہتر۔